اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان، شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے. اور کروڑا شکر اور احسان ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ جس نے ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے. اور صدہ بار شکر ہے اس رب قدیر کا کہ جس نے ہم کو آج کی اس مبارک شب یعنی 15 رجب کی شب لیلۃ البراءت کے موقع پر جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. برادران عزیز، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم اور اس ماہ شعبان المعظم میں ایک ایسی رات جس کو شب برات کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں احادیث کریمہ میں وارد آئی ہیں. اور اس کے متعلق ہم نے بے شمار مرتبہ کئی مقررین سے اور کئی خطبہ سے سنا بھی ہے کہ اس کے کیا کچھ فضائل ہیں. یہ خدائے تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک رات ہم کو نصیب فرمائی ہے. یہ ایک ایسی رات ہے جس کے متعلق امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور روایت کرنے والی ذات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے کہ فرمایا گیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی رات ہے تو وہ لیلۃ البراءت ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے. یہ اتنی بڑی عظمتوں والی رات، ایک ایسا برگزیدہ مہینہ اور اس کے اندر ایسی برگزیدہ رات جس کے متعلق خود ذات رسالت مآب نے یہ فرمایا ہو کہ یہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلتوں والی رات ہے. حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماہ شعبان المعظم میں آپ اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا، یہ عمل تھا کہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور کو رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتا ہوا نہ پایا جتنی کثرت سے حضور شعبان کے مہینے میں روزہ رہا کرتے. ہر دن حضور علیہ السلام روزہ رہا کرتے، ہر دن رسول روزے کی حالت میں گزارا کرتے. یہاں تک کہ ایسی بھی روایات ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کا سارا مہینہ روزے کی حالت میں گزارا. جب یہ کثرت سرکار علیہ السلام کی حالت روزہ میں لوگوں نے دیکھی تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی کثرت سے روزے اس مہینے میں کیوں رکھا کرتے؟ اتنی کثرت سے روزوں کا اہتمام یہ مہینے میں کیوں ہوتا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان یہ دونوں مہینوں کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے جس کو لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں. رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہذا اس کا احترام کیا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا اور عبادتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ دو مہینوں کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لوگ اکثر اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں روزہ اس وجہ سے لیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت حالت روزہ میں ہوں. تو حضرت کرام ماہ شعبان المعظم میں اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور خود اس کی فضیلتوں کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان الشہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے. حضور نے جس کو اپنے مہینے اپنا کہہ کر خود سے جس مہینے کو نسبت دی ہے، اس مہینے کی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا. اور اس مہینے کو ایک اور فضیلت حاصل ہے، یہ مہینے کے کئی نام بیان کیے گئے. شعبان کو ایک تو شہر التوبہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں گر گیا کر معافیاں طلب کرنے والا مہینہ ہے.
اور اس کے علاوہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ البراءت کو رکھا ہے، اور دوسرا نام اس مہینے کا شہر الصلاۃ علی رسول اللہ، اس مہینے کو حضور پر کثرت سے درود پڑھنے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کے پیش نظر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہم رکھ سکتے ہیں کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شعبان المعظم میں قرآن کریم میں درود کی آیت کو نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ہمارے محبوب پر خوب درود اور خوب سلامیاں بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کو نازل کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر خوب درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم نے خوب درود پڑھو اور خوب سلامیاں ہمارے نبی پر بھیجا کرو۔ لہذا اس مہینے کو شہر الصلاۃ علی رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور پر کثرت سے درود پڑھا جائے، کثرت سے حضور کی بارگاہ میں نذرانے درود کے پیش کیے جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ، اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو یہ تلقین بھی کیا کرتے کہ لوگوں شعبان کا مہینہ آ گیا، اس سے رمضان کی تیاری کیا کرو۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا یہ تعظیم رمضان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رمضان کی تعظیم کرنے کا ایک طریقہ حضور نے بتایا کہ شعبان میں بھی روزوں کا اہتمام کیا جائے، لہذا کئی جہتوں سے دیکھا جائے تو یہ شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتوں سے گھیرے رکھا ہے۔ اور حاضرین، یہ وہ مبارک مہینہ جس کو سرکار نے اپنا مہینہ کہا، اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات پوشیدہ ہے، ایک ایسی رات پوشیدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ البراء کہا۔ قرآن میں اس کا نام لیلۃ المبارکہ کہا گیا، اور اس مبارک رات کو لیلۃ التوبہ کہا جاتا ہے، شب توبہ کہا جاتا ہے، لیلۃ المغفرت کہا جاتا ہے۔ اس کئی ایک ناموں سے احادیث کریمہ میں یاد کیا گیا، اور یہ ایک ایسی مبارک رات ہے کہ جس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، جامع الصغیر میں اس پر ذکر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں سارے سال میں 365 دن میں، چاند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 360 دن ہوتے ہیں، تو 360 دن میں 5 راتیں ایسی ہے جن میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ النصف من شہر شعبان، ان میں سے ایک رات 15ویں شعبان کی شب ہے۔ 5 راتیں کچھ یوں بتائی گئی، ایک عید الفطر کی رات، ایک عید الاضحیٰ کی رات، اور ایک رجب کی پہلی رات، ایک جمعے کی شب، جمعرات کی رات اور جمعہ کی جو شب ہوتی ہے وہ، اور ایک 15ویں شعبان کی شب۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ رسول مکرم نے جب فرما دیا کہ اس میں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم یہی یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر یہاں پر ہم شک کی کیا کہہ سکتے ہیں، شک کے اندر داخل ہو جائے، اگر شک کی منزل کا شکار اگر ہو جائے کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہماری دعا سنی جاتی ہے یا نہ سنی جاتی، تو پھر یہ ہمارے ایمان کے اندر کمی تصور کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ رب قدیر ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس سے جتنا مانگا جا سکتا ہے مانگا جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لٹانے پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں کو جب بندے اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو بلا کر کہا کہ مٹی لائی جائے، کسی کو بلا کر کہا کہ وہاں سے پانی لایا جائے۔ فرشتوں نے سب پوچھا کہ پروردگارا، بنانے کا یہ آدم کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے، ان کو کیوں بناتا ہے، ان کے ذریعے ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں فتنے فساد کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، آپ کی عبادت کے لیے، آپ کے اسماء گرامی کو پڑھنے کے لیے آپ کے فرشتے موجود ہیں، یہ آدم علیہ السلام کو کیوں خلق کرتے ہیں، ان کی نسلوں کو کیوں بنانے کا ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر گفتگو نظران سے مکمل ہو رہی تھی، آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا، حضرت حوا علیہ السلام کو علیہ السلام کو ان کی بھائی پسلی سے پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اور آدمیت کا بڑھتا گیا، چلتا گیا، یہاں تک کہ یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ حاضرین کرام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے جو رات میں اٹھ کر جبکہ آدھی دنیا سو رہی ہو،
لوگ دنیاوی مصروفیات میں ملوث ہو، اپنے تجارت، اپنے کاروبار یا دنیاوی مصروفیات میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، ایسے حالات میں اگر کوئی بندہ شب کے موقع پر، رات کے موقع پر اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے سجدے ادا کرتا ہے، ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا نا کہ کیوں پیدا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں نے آدم کو ان کی اولاد کو اس لیے پیدا کیا کہ ان میں بعض بندے ایسے میرے ہوں گے جبکہ دنیا سو رہی ہوگی، یہ مجھ سے اللہ بچھا کر میرے آگے سجدہ کر رہے ہوں گے، یہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کر رہے ہوں گے، اور گواہ رہنا ان لوگوں نے جو کچھ دعائیں کی ہے تو ان لوگوں کی دعاؤں کو میں ضرور و ضرور قبول کروں گا۔ حضرت کرام یہ مبارک کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے ارشاد فرمائے جو لوگ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آ رہا ہے، لوگ اس بحث میں پھنس گئے ہیں، ملوث ہو چکے ہیں اور اس کو اپنا ایک شوق بنا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ان بحثوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو علم کا دعوے دار بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہے، یہ چیزیں حدیث میں نہیں ملتی، یہ چیزیں کہیں قرآن کریم کی کوئی آیات سے ثابت نہیں ہوتی، یہ ساری بدعتیں ہیں، کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہے۔ میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اتنا ہی شوق ہے ان چیزوں کو ذکر کرنے کا، اگر اتنا ہی شوق ہے یہ باتیں کہنے کا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو نہیں کہتے، اس کا جرم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کا، پڑھنے کا شوق ہے، تو کم از کم سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھ لیے ہوتے۔ سیاہ ستہ کی کتابیں میں اگر دیکھا جائے، ایک کتاب جس کو سنن ترمذی کہا جاتا ہے، سیاہ ستہ کی 6 معتبر کتابیں، سیاہ ستہ 6 معتبر حدیث کی کتابوں کو کہا جاتا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 کتابیں ہیں جس کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب جس کا نام ترمذی شریف، جس کو ہم جانتے ہیں، امام ترمذی نے اس میں باضابطہ ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر انہوں نے ذکر کیا، اس کا نام ہی ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شہر شعبان، 15ویں شعبان کی شب کی فضیلتوں کا بیان۔ باضابطہ انہوں نے ایک باب باندھا، اس میں ساری احادیث کو ذکر کیا، اور اسی طرح ابن ماجہ میں بھی یہی ایک باب باندھا گیا، اور حاضرین کرام یہ ابحاث میں پڑھ کر خود بھی عبادتوں سے دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی عبادتوں سے دور رکھتے ہیں۔ ہم کو ان جھنجھٹوں سے باز رہ کر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہوگا۔ حاضرین کرام یہ ایسی مبارک رات ہے جس کا ایک ایک لمحہ اگر ہم سمجھ لیں اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، تو پھر ہم کسی آزو بازو والے سے بات کرنا بھی گوارا نہ کریں، بلکہ میں ایک جملہ کہوں، ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لیلۃ القدر بہت زیادہ فضیلتوں والی رات ہے، بہت زیادہ فضیلتوں والی رات ہے۔ اگر ہم ہمارے اغراض و مقاصد کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارا کام کس سے زیادہ بنتا ہے اس اعتبار سے دیکھیں، تو شب برات بہت کام کی رات ہے، بہت کام کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے لکھتا ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو، ان حضرات کو کیا کچھ کرنا ہے آگے آنے والے سال میں، وہ سارے ڈیوٹیز ان حضرات کے سپرد کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب آسمان دنیا پر تشریف لا لیتا ہے، پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتا ہے اور لا کر ندا لگاتا ہے۔ ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے، ویسے تو ہر روز اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، لیکن رات کے آخری پہر میں تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ صدا بلند کرتا ہے کہ ہے کوئی شخص تم میں مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی شخص تم میں توبہ کرنے والا، ہے کوئی شخص تم میں جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں آج اس کی مرادوں کو پورا کروں۔ یہ ہر دن تہجد کے وقت ہوتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کی فضیلت یہ ہے جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، 15 تاریخ کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور لا کر ندا بلند کرتا ہے کہ ہے کوئی شخص تم میں مغفرت طلب کرنے والا کہ آج میں اسے بخشش عطا کر دوں، ہے کوئی شخص تم میں توبہ کرنے والا کہ آج میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں، ہے کوئی شخص تم میں عمر کی درازی مانگنے والا آج میں اس کی عمر میں برکتیں عطا کر دوں، ہے کوئی شخص جو مجھ سے رزق میں فراخی طلب کرنے والا کہ آج میں اس کے رزق میں برکتیں عطا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رعایت بلند ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا بلند کرتا رہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کرنے تیار ہوں، مانگو مجھ سے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بیمار ہے تو خدا سے صحت مانگ کر دیکھے، وہ خدا کا وعدہ ہے کہ
کے سہل دینے کو تیار ہے. اگر کوئی گناہوں میں ملوث ہے, چاہتا ہے کہ گناہوں سے باز آ جائے, چاہتا ہے کہ گناہ مٹا دیے جائے, چاہتا ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے, آج وہ مائل کا کرم ہے, آج وہ اپنا کرم لٹانے کو تیار ہے, آج وہ بخشش اور مغفرت کے مجھے لٹانے تیار ہے, آج بندوں کی توبہ قبول کرنے تیار ہے. آج اس کو پکارنا ہوگا تاکہ پروردگار عالم کے دربار سے ہم بھی فیض یاب ہو سکیں, اللہ کی بارگاہ سے ہم بھی ہماری مقصدوں کو مرادوں کو پورا کر سکیں. حاضرین کرام, یہ ایک ایسی مبارک رات ہے, اگر ہم نے اس کو گوا دیا تو پھر سمجھ جائیے 1 سال لگے گا دوبارہ یہ رات پانے کے لیے. ایسی فضیلتوں والی رات کو حاصل کرنے مکمل 1 سال لگ جائے گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, حدیث شریف ہے, خود مولا علی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی شب کو, اور یہ حضور کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں آگے کون پیدا ہونے والا ہے اور کس کا انتقال ہونے والا ہے, کس کو کتنا رزق دیا جانے والا ہے, کون بیمار پڑنے والا ہے, کس کی بیماری کو صحت میں تبدیل کر دیا جانے والا ہے, کس کے رزق میں برکتیں دی جائے گی, کس کا رزق کم کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں آج کی رات میں لکھا جاتا ہے, آج کی رات میں لکھا جاتا ہے. بس حضرات کا اس پر اعتراض ہوتا ہے, اللہ نے تو لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا, کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, کس کی کتنی عمر ہے, کس کی عمر کتنی نہیں ہے, رزق کس کو کتنا دیا جائے گا, یہ ساری چیزیں لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ دی گئی. پھر 15 شعبان کی شب کو کیوں؟ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ساری چیزیں لکھ دی, ساری چیزیں لکھ دی. اب اس میں سے یہ سال میں کیا کچھ ہونے والا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرے گا. ایک 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے, گورنمنٹ جب بنتی ہے 5 سال کا وہ لوگ ٹینیور بنا لیتے ہیں, 5 سال کا وہ لوگ کے اندر کچھ کیا کہہ سکتے ہیں پیپر تیار کر لیا جاتا ہے کہ اس میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے. لیکن پھر اس کے باوجود ہر سال مارچ کے مہینے میں بجٹ پاس ہوتا ہے کہ یہ سال میں اتنا بجٹ کیا خرچ کیا جائے گا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. اب ہر سال کیا کچھ ہونے والا ہے یہ لیلۃ البراءت میں لکھا جاتا ہے, اور جو کچھ اس میں لکھا گیا وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بار لکھ دیا تو پھر اس میں تبدیلی نہیں آتی, ایسا ہرگز نہیں ہے. کہ کچھ احادیث کریمہ ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم صدقہ دو اور تمہاری عمر میں برکتیں ہوگی. عمر کا تو لکھ دیا گیا تھا, اب پھر صدقہ دینے پر عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزیں ایسی بھی رکھا ہے جس کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. بندے جب مانگتے ہیں تو اللہ وہ دیتا ہے. تو حاضرین کرام, آج کی یہ مبارک رات جبکہ سالوں کے مقدرات لکھے جانے والے ہیں, ان مقدرات میں چمکانے والے مقدرات اللہ ہمارے حق میں بھی لکھے, ایسے کام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ, بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے اندر بکریاں بہت کثرت سے پائی جاتی, اور ایسی بکریاں ہوتی تھی جس کے بال بہت زیادہ ہوتے. بکری تو عرب میں بھی ہوتی تھی, مدینے میں بھی ہوتی, مکہ میں بھی ہوتی تھی بکریاں, لیکن بنو کلب کی طرف خاص طور سے نشاندہی کرنے کا مقصد یہی تھا. وہاں کی بکریاں کچھ خاص مزہ کی ہوتی, وہاں پر زیادہ بال والے بکریاں ہوتے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی شب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. جہنم سے کس کو آزاد کیا جاتا؟ جو حضرات اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے لیے جہنم لکھا چکے ہو, ان کو جہنم سے آزاد کیا جاتا. میرے لیے ابھی جیل میں داخل ہونے کا وارنٹ نہیں آیا. اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ آپ کو جیل سے آزاد کر دیا گیا تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے بجائے اگر کسی ایک شخص کو یہ کہا جائے تو جیل کے اندر ہو, اس کے لیے یہ فیصلہ سنایا جائے کہ بھائی تجھ کو جیل سے آزاد کر دیا گیا, تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیل میں وہ تھا, اس کو وہاں سے آزاد کیا گیا. اسی طرح اللہ کی رحمتیں ایسی جو اس پر ہوتی ہے, اگر کوئی شخص گناہ اتنے بڑے کر لیا کہ اس پر جہنم آ گئی, اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی, ایسا بڑا گناہ گار بھی اگر ہوگا, اس رات اگر توبہ کرتا ہے, اس رات اگر اللہ کو پکارتا ہے, اس رات اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی رات ہے, اور خدا تعالیٰ کی رحمتیں, اس کی رحمت کا تو اندازہ ہرگز لگایا بھی نہیں جا سکتا.
یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا اپنے عرش پر لکھا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میرے غصے پر میری رحمت بہت غالب ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جس کو نزہۃ المجالس میں امام ابو سلیم نے ذکر کیا اور شواہد النبوہ میں امام عبد الرحمن الجامی نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے کلام کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری الہ، میری امت کے سب سے گناہگار انسان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری امت میں سب سے گناہگار انسان کون ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو سنا، کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ فلاں چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جانا، وہاں پر ایک شخص آئے گا صبح کی پہلی ساعتوں میں، اپنے ساتھ اپنے ایک بچے کو لیا ہوا ہوگا، وہ تمہاری امت کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر اس چوراہے پر کھڑے ہوئے، انتظار کیا، صبح کا پہلا وقت، صبح کے وقت ایک شخص آ رہا ہے، اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو لیے انگلی پکڑائے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، سمجھ گئے کہ میری امت کا سب سے گناہگار بندہ ہے، وہ بندہ چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور سوال آیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا مولا گناہگار بندے کو تو میں نے دیکھ لیا، لیکن اب میں میری امت کے سب سے نیکوکار انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کے بعد سب سے نیک انسان جو ہوگا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ وہی چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، رات میں سب سے آخر میں جو شخص آئے گا وہ تمہاری امت کا سب سے نیک بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر وہیں پر ٹھہر گئے، رات میں سب سے آخر میں ایک شخص آیا، حضرت موسیٰ نے جب اس کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے، پریشان و ششدر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے گناہگار کو دیکھو تو آپ نے ایک بندے کو بھیجا، پھر میں نے عرض کیا سب سے نیکوکار کو دیکھنا چاہتا ہوں، شام کے اوقات میں آپ اسی بندے کو بھیجتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ معاملہ کچھ ایسے ہوا، اپنے گھر سے وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکلا، اس وقت تمہاری امت کا سب سے گناہگار بندہ وہ تھا، تو تمہارے سامنے سے نکلا، اپنی تجارت کے لیے جا رہا تھا، کمانے کے لیے کاروبار کو شروع کرنے جا رہا تھا، جاتے جاتے قریب تھا کہ اس نے دیکھا کہ ابھی کاروبار شروع کرنے کچھ وقت باقی ہے، بیٹا اس کے ساتھ ہے، چاہا کہ بیٹے کو سیر کرا لاؤں، ایک پہاڑ کے اوپر لے گیا، بیٹا پہاڑ چڑھتے چڑھتے پاؤں میں تھکان کو محسوس کیا، پیر درد ہونے لگے، باپ سے معصومانہ انداز میں پوچھنے لگا بابا یہ پہاڑ اتنے بڑے ہیں، ان سے بھی بڑے کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے پہاڑ سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے جس کو پہاڑی کہا جاتا ہے، پہاڑی کہا جاتا ہے، پہاڑی، یہ ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے یہ پہاڑی ہے، پتھر کے جو ہوتے ہیں وہ پہاڑی ہوتے ہیں، اور وہ پہاڑ جس کے اوپر گھاس وغیرہ آ جاتی ہے، ہرے جو پہاڑ دکھتے ہیں اس کو پہاڑ بولا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے پہاڑی، ایک ہوتا ہے پہاڑ۔ وہ بچہ جو تھا پہاڑ چڑھ کر تھک گیا، باپ سے پوچھا کہ اس سے بڑا بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے پہاڑ سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے جس کو پہاڑی کہا جاتا ہے۔ بیٹا ہے معصوم بچہ، سوال پہ سوال کرنے کا عادی، پھر سوال کیا تھوڑی دیر وقفہ کر کے کہ بابا پہاڑی سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے پہاڑی سے بڑی بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو نہر کہا جاتا ہے، وہ لمبی یہاں سے وہاں تک چلتی ہے، ریور جتنا بڑا ہوتا ہے پہاڑی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی، نہر ہے اتنی بڑی رہتی ہے۔ بیٹے نے سن لیا، پھر خاموشی اختیار کی، تھوڑی دیر بعد پھر سوال کیا بابا نہر سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے نہر سے بڑی بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو سمندر کہا جاتا ہے، جس میں کئی نہریں آ کر مل جاتی ہیں۔ وہ بیٹا سوال پہ سوال کرتا گیا، پھر پوچھا کہ بیٹے بابا یہ سمندر سے بڑا بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے سمندر سے بھی بڑی ایک چیز ہے جس کو یہ آسمان کہا جاتا ہے۔ بیٹے نے دیکھا جہاں تک نظر جا رہی ہے آسمان ہی آسمان نظر آتا، پھر سوال کیا بابا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ جب یہ سوال کیا تو باپ شرمندہ ہوا، اپنی نظر کو نیچے کرتے ہوئے آپ بھیگا ہوا، نگاہ سے آنسو آئے، بیٹے سے کہنے لگا کہ ہاں بیٹے یہ آسمانوں سے بڑی بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تیرے باپ کے گناہ ہے، وہ تیرے باپ کے گناہ ہے۔ جب یہ بات سنی تو بیٹا بھی شرمندہ ہوا، تو یہ دیکھ کے وہ بھی مایوس ہوا، پھر تھوڑی ہمت کر کے بچہ ہے عادت سے مجبور، پھر اس نے سوال کیا بابا آپ کے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ جب یہ سوال کیا تو باپ نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں بیٹے تیرے باپ کے گناہ سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے وہ بندے کو میری رحمت پر اتنا بھروسہ تھا، اب میری رحمت کو گوارا نہ تھا کہ اس کو گناہ نہ چھوڑو، وہ گھر سے نکلا تو گناہ میں سب سے زیادہ تھا، اس کا بھروسہ میری رحمت پر
ایسا تھا کہ میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا. نکلا تو سب سے گناہگار تھا, اب گھر لوٹ رہا ہے تو سب سے نیکوکار بنا دیا گیا. حضرت کرام کو خدا کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسی ہدایت منزل ہی نہیں. اور خدا کی رحمتیں آج سوال کر رہی ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بھاگے ہوئے انسان, اتنے قریب رب سے اگر کس چیز نے تجھے دور کر دیا. یہ دنیا کی لذتوں نے, دنیا کی صحبتوں نے, دنیا کی مال و دولت کمائی نے, دنیا کی عزتوں نے ہم کو پروردگار سے دور کر دیا. ما غرک بربک الکریم, اللہ نے یہاں پر لفظ کریم کو استعمال کیا. عطا کرنے کے کئی ایک نام آتے ہیں. ایک عطا کرنے والے کو مطیع کہا جاتا ہے, ایک عطا کرنے والے کو سخی کہا جاتا ہے, ایک عطا کرنے والے کو کریم کہا جاتا ہے. یہ تینوں میں کچھ فرق ہے, یہ تینوں میں کچھ فرق ہے. مطیع عطا کرنے والا, نارمل دے دینے والے کو کہا جاتا ہے. سخی مانگنے پر عطا کرنے والے کو کہا جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے آگے کچھ پوچھے اس کو دے دے, زبان پر نہیں کا جملہ نہ آئے اس کو دے دے, اس کو سخی کہا جاتا ہے. کریم اس کو کہا جاتا ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان, اتنی محبت سے اپنے بندوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آخر کس چیز نے اتنے کریم رب سے تجھ کو دور کر دیا؟ تم نے سوال بھی نہ کیا تھا, میں نے اس وقت تم کو عطا کیا. عزتیں مانگی نہیں کہ تم نے, میں نے تم کو مانگنے سے پہلے عطا کی. دولت تم نے نہیں مانگی تھی, مانگنے سے پہلے میں نے تم کو عطا کیا. نیند سے اٹھ کر تم لوگوں نے مجھ سے مانگا نہیں تھا, اللہ مجھے کھانے کے لیے دے دے, میں مانگنے سے پہلے تم کو عطا کیا. اتنا سب کچھ میں نے کیا, اتنی نعمتیں میں نے تم کو عطا کی ہے. چلنے کے لیے پاؤں دیے, دیکھنے کو آنکھ دیے, پکڑنے کو ہاتھ دیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے گاڑی دیا, آسمان کے نیچے نہ رکھا چھت گاڑی بغیر تم کو عطا کی ہے. اتنی نعمتیں میں نے تم کو دی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اتنی نعمتیں دی ہے, اگر ان کا محاطہ کرنا چاہو, ان کا احاطہ کرنا چاہو, محاسبہ کرنا چاہو تو تم ہرگز کر نہیں سکتے. وہ خود اللہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی کون کون سی نعمتیں تم جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتوں سے میں نے تم کو گھیر رکھا ہے کہ سب کچھ میں نے تمہیں مانگنے سے پہلے عطا کیا ہے. آخر کس چیز نے تم کو مجھ سے دور کر دیا کہ آج نماز پڑھنا تمہارے لیے بار ہو گیا, آج میرا کلام کھول کر بیٹھنا تمہارے لیے بار ہو گیا, آج دولت روپیہ پیسہ مانگنے کے لیے کسی سیٹ کے سامنے جاتے ہو, کسی دوست کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو, کسی کے سامنے جا کر بھیک مانگنے کو گوارا کرتے ہو. کیا ہو گیا؟ آ کر میرے سے مانگتے, میں تم کو بڑا سیٹ بنا دیتا. آ کر مجھ سے مانگتے, بادشاہ پہ تم کو عطا کر دیتا. ارے وہ خدا تو کیا شان کا مالک ہے, کیا شان کا مالک ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بت پرست تھا, بت پرست تھا, اللہ کو ماننے والا نہیں, پجاری تھا, بت کے سامنے بھیک مانگنے والا تھا, اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا. اتنا سخت نفرت کرتا ہے اللہ مشرک سے کہ اللہ رسول مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے. اللہ اپنی ذات میں شرک کو گوارا نہیں کرتا. لیکن وہ شخص جو شرک کر رہا تھا اس کی رحمت کا اندازہ لگائیے گا. روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص بت کے سامنے بیٹھا, پریشان حال ہے, بت کے سامنے بیٹھ کر اپنے صنم کو پکار رہا ہے. صنم کو بت کہا جاتا ہے, بت کو صنم کہا جاتا ہے. صنم کو پکار رہا ہے, یا صنمو یا صنمو یا صنمو, اے میرے بت, اے میرے بت, اے میرے بت, پکارتا جاتا ہے. سامنے سے ایک جواب آنے کو تیار ہے. اپنی مشکلات اپنے صنم کے سامنے, بت کے سامنے بول رہا ہے, لیکن کچھ حل نہیں آتا. اتنا بولا, اتنا بولا, اتنا بولا کہ تھکاوٹ اس کے اوپر غالب آئی, تھکاوٹ غالب آئی. اور تھکاوٹ کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ, جو زبان کا پسلنا کہتے ہیں, زبان پسلتی ہے غیر ارادی طور پر, نہ چاہتے ہوئے وہ یا صنموں کی بجائے یا سمدو کہہ گیا. غلطی سے, چاہ نہیں تھا اللہ کو پکارنا, غلطی سے یا سمدو کہہ دیا. سمد اللہ کا نام ہے. اللہ نے جیسے ہی وہ جملہ سنا, جبرائیل کو بلایا, کہا جبرائیل فوراً اس کے پاس چلے جا کر جو کچھ اس کی حالت ہے اس حالت کو پوری کر دینا. جبرائیل امین نے عرض کیا, بھائی الہ, وہ تیری ذات میں شرک کرنے والا ہے, وہ بت پرست ہے, وہ مشرک ہے, وہ اپنے صنم کو پکار رہا تھا, آپ اس کی مشکل کیوں حل کرتے؟ اللہ نے کہا کہ جبرائیل کا تم نے سنا نہیں کہ اس نے ایک بار ہی صحیح مجھے یا سمدو کہہ کر تو پکارا ہے. جبرائیل نے عرض کیا کہ پروردگارا, اس نے یقیناً نام تو آپ کا لیا ہے لیکن ارادہ آپ کو پکارنا نہیں تھا, وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے پکارا ہے. اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل, یہ میں جانتا ہوں کہ اس نے ارادے سے نہیں پکارا, اس نے مجھ سے مانگنے کے لیے نہیں پکارا, لیکن غیر ارادی طور پر ہی صحیح اس نے میرا نام تو لیا ہے. اگر میں بھی اس کو عطا
نہ کروں تو پھر وہ صنم میں اور یہ صبر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ خدا ہے، غیر ارادی طور پر مانتے ہیں تو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کو پکار کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے سارے عالمین کے پالنے والے، تعریفیں ساری تیرے لیے ہے، اس کے محبوب کی بارگاہ میں ایک بار ضرور پیش کرتا ہے، پھر ہاتھ دراز کر کے مانگتا ہے مولا مجھے یہ عطا کر دے، مولا مجھے یہ عطا کر دے، تو وہ خدا کے بندوں کو کیسے محروم چھوڑ سکتا ہے؟ بلکہ روایات میں آتا ہے جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے اللہ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو اس کا مقصد قرآن کریم میں ذکر کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ مقصد اللہ نے بتلا دیا کہ ہماری عبادت کی خاطر ہم نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر عبادت سے مراد فقط نماز کا پڑھنا عبادت نہیں ہے، فقط روزوں کا رکھنا عبادت نہیں ہے، زکات اور حج کا ادا کر دینا نماز نہیں ہے، فقط اولاد و وظائف پڑھتے بیٹھ جانا عبادت نہیں ہے۔ یہاں پر عبادت کا میننگ ہم کو سمجھنا ہوگا، یہاں پر عبادت کا میننگ ہم کو سمجھنا ہوگا، اس کا مادہ عبد ہے۔ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے عربی کے جو لفظ میں ایک ورڈ ہوتا ہے جس کو مادہ کہا جاتا ہے، عربی کا ایک ورڈ ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جس کو اب عبادت کا اگر دیکھا جائے تو اس کا روٹ ورڈ آتا ہے عبد۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو، غلام کو عبد کہتے ہیں۔ عبد عربی میں ایک ورڈ ہے، ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، نئی روڈ جب ڈال دی جاتی تو بولا جاتا کہ اب بدل طریق روڈ بچھا دی گئی، روڈ بچھا دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا کہ عبادت ہے۔ یہاں پر عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے میرے سامنے پچھ جائیں، جھک جائیں، میرے سامنے آ جائیں، اللہ کے سامنے بندہ خود کو کہے کہ مالک شان والا تو ہے، نادارا میں ہوں، سب سے اونچی عظمت والا تو ہے، سب سے حقیر بندہ میں ہوں۔ اولیاء کا طریقہ ہوتا تھا تو بیٹھتے تھے تنہائیوں میں بیٹھ کر خدا کے سامنے کہتے تھے اپنے نفس کو مانتے ہوئے احقر العباد احقر العباد احقر العباد، سب سے حقیر بندہ میں ہوں، سب سے حقیر بندہ میں ہوں، سب سے حقیر بندہ میں ہوں۔ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آتی ہے اس موقع پر، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو کمتر بتلاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، وہ شخص جو انکساری اور عاجزی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو عزتوں کے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تو لہذا حاضرین کرام اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندے اللہ کے سامنے آ جائیں جھک کر، اللہ کو بادشاہ کا پروٹوکول دیا جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو غلام کے طور پر پیش کیا جائے، اس کی رضا میں راضی رہے، اس کے فیصلوں پر راضی رہے، اس کے سامنے آ کر بھیک طلب کرے، اس کے سامنے آ کر گڑگڑایا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی چیز پسند نہیں سوائے دو قطروں، دو قطرے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا جائے اور شہادت کو اختیار کر لیے تو اس وقت اس کے گلے سے یا اس کے جسم سے گرنے والا جو خون کا قطرہ ہے، شہید کے خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا قطرہ گناہگار کے ندامت میں بہنے والے آنسو کا قطرہ، یہ دو قطرے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عزت والے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے محشر کا دن ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، سورج سمانے سے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، وہاں پر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اس کی آواز ایسی آ رہی ہوگی کہ اہل محشر خوف زدہ ہوں گے، حضور علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ پروردگارا یہ شعلوں کو کچھ کم کر دیا جائے۔ اللہ فرشتے کو آواز دے گا، وہ شعلوں کو کم کرنے کا حکم ہوگا، وہ فرشتہ کیا کرے گا؟ ایک کوزے میں کچھ پانی ہے وہ لے جا کر جہنم کے اندر ڈال دے گا، وہ کوزے کے اندر، کوزہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا تو نہیں ہوتا، جہنم چھوٹی تھوڑی ہے، بہت بڑی بنائی گئی جہنم، ایک کوزے میں پانی لے جایا جائے گا، جہنم کے اوپر انڈیل دیا جائے گا، وہ شعلے جو بھڑک رہے ہوں گے وہ شعلے بجھ جائیں گے، فقط انگار رہ جائے گی، وہ جو فلیمز آگ کے جو اڑتے رہتے ہیں وہ سارے بجھ جائیں گے اور فقط انگار کے ڈھیرے رہ جائیں گے۔ جب یہ منظر دیکھیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں پوچھوں گا فرشتے سے کہ یہ کون سا پانی تھا؟ کیا یہ پانی جنت کی کوئی نہر کا پانی تھا؟ کیا یہ
حوض کوثر کا پانی تھا؟ کیا یہ زمزم کا پانی تھا؟ یہ کون سا پانی تھا جو ایک کوزہ پانی فقط ڈال دیا گیا تو جہنم کے سارے شعلے نیچے ہو گئے، سارے شعلے ختم ہو گئے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ پانی نہ جنت کی کوئی نہر کا ہے، نہ حوض کوثر کا ہے، نہ زمزم کا مبارک پانی ہے، یہ پانی آپ کی امت کے وہ بندوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو لوگوں نے اللہ کے خوف میں اپنے ہاتھ سے بہائے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا تھا فرشتوں کو، میرا بندہ میرے خوف کر رہا ہے، فرشتوں یہ آنسو کو ضائع نہ کیا جائے، یہ آنسو کو اٹھا کر رکھ لو محفوظ، محشر تک یہ لوگ جہنم کے شعلوں کو بجھانے کے لیے آنسو کام آئیں گے۔ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر کوئی چیز زیادہ کارآمد ہے تو وہ گناہگار کی نگاہوں سے نکلنے والے آنسو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ والوں کی عبادات سے زیادہ، اللہ والوں کی عبادات سے زیادہ اللہ کو گناہگار کی گناہ پسند ہے، گناہگاروں کی توبہ پسند ہے۔ اس وجہ سے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک نوجوان جب سچی توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے سارے قبروں سے اللہ تعالیٰ 40 دن میں عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ ایک نوجوان جب سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے توبہ، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں اللہ کا فلاں بندہ ہوں، میں اللہ کا مقرب نہیں۔ جب ان سے کچھ کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں گناہگار ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہو یہ کہتے ہوئے کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور وہ لوگ جن سے گناہ نہیں بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھتے ہیں گناہوں سے، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں گناہگار کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا حاضرین کیا آج کی یہ رات ہے جس کو لیلۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، تو آج کی مبارک رات توبہ کرنے کی رات ہے۔ ہم نے اب تک جو زندگی گزاری ہے، میں نے بھی 30 سال گزارے، آپ میں سے بھی بعض نے 10 سال 20 سال 25 سال 60 سال جتنے بھی سال گزارے ہم نے گزار دیے۔ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے اب تک جو گناہ ہم نے کیے، سب سے پہلا مخاطب یہاں پر میں اپنے آپ کو تصور کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے جو کچھ گناہ کیے بہت زیادہ گناہ کیے، حد سے زیادہ ہم نے گناہ کیے، لیکن وہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہاں بات کرنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کیا تھا ایک بار، مولا مجھے لوگوں کو کھانا کھلانا بہت زیادہ پسند ہے، لہذا تیرا جو کام ہے لوگوں کو رزق فراہم کرنا، ایک دن وہ ڈیوٹی مجھے دے دے، میں اپنے حساب سے لوگوں کو رزق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو یہ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مولا مجھے دیجیے موقع، میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم جیسے تقسیم کرتے ہیں ویسا تم نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے توفیق طلب کی، کہ مولا مجھے توفیق عطا کر اور مجھے یہ موقع دے کہ میں پسند کرتا ہوں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ تھا اللہ مجھے رزق کا خزانہ دے دے گا تو میں جتنا چاہے لوگوں کو لٹاتا جاؤں گا، کسی کو محروم نہیں لوٹاؤں گا، جو بھی آئے گا وہ جتنا مانگے گا اس سے زیادہ اس کو دوں گا۔ یہ شوق اور یہ خیال حضرت موسیٰ کا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، ساری قوم کا تو نہیں دیتے لیکن فلاں علاقے میں وہاں چلے جانا، وہ علاقے کے سارے لوگ جو ہوں گے ان میں سے جو تم سے رزق مانگے گا سب کو دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، جا کر وہاں پر ایک درخت ہے، وہ درخت پر بیٹھ جاؤ، وہ علاقہ ساری تمہاری نظر کے سامنے ہوگا، جو بھی مانگے گا تم وہاں سے اس کو عطا کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر قبرستان میں وہ درخت کی ٹہنی پر بیٹھ جاتے ہیں، دنیا وہ علاقہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ بات دیکھتے یہ ہے کہ رات کا آخری پہرا، رات کا کچھ وقت آیا، ایک شخص قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے، قبروں کو دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا، ایک قبر کو پایا جو تازہ تھی، تازہ قبر تھی۔ وہ قبر کو دیکھا، قبر کو کھودتا ہے، قبر کو کھود کر اندر لاش کو دیکھا تو وہ ایک خاتون کی لاش تھی۔ وہ لاش کو نکالتا ہے، وہ لاش کے ساتھ غیر غلط سلوک کرتا ہے، بدکاری میں ملوث ہوتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، قبر کو بند کر دیا، تھک گیا،
اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرتا ہے مولا میں تھک گیا, مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز عطا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ عطا کرو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ مولا یہ ایسا گناہگار, ایسا بدکار شخص ہے, ایسی بدفعلی میں یہ شخص کو سنا, میں اس کو کھانا نہیں دے سکتا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نہیں تقسیم کر سکتے. میں ایسوں کو بھی رزق عطا کرتا ہوں جو مجھے نہیں مانتے. وہ خدا ہے اتنا عطا کرنے والا, وہ ذات باری ہے, وہ کریم رب ہے. حاضرین کرام, وہ کریم رب جب بندہ اس کو ماننے والا اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے طلب کرے تو وہ خدا کتنا خوش ہوتا ہوگا. بلکہ فرشتوں کے درمیان اللہ فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کے گناہ معاف کرنے والا نہیں, یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کو عطا کرنے والا نہیں. فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جو کچھ مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کروں گا. حاضرین, اب ہم کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے, زندگی کے جتنے لمحات, جتنے گھنٹے, جتنے سال, جتنے ہم نے جو کچھ گزارے ہیں, ہماری زندگی میں نافرمانیاں کتنی ہوئی, ہم نے کتنے گناہ کیے, اللہ نے کیا کرنے کو کہا, ہم نے کتنے موقعوں پر اللہ کی نافرمانی کی, حضور کی کن باتوں کو ہم نے مانا, کن باتوں کو ہم نے نہ مانا, سرکار کی اطاعت ہم نے کی ہے یا نہ کی, اللہ کی اطاعت ہم نے کی ہے یا نہ کی. ہم اتنے سارے گناہوں کا بوجھ لیے ہوتے ہیں, لیکن ہم کو بحیثیت مسلمان ہم کو اتنا سوچنا چاہیے, ہم کس کے امتی کہلاتے ہیں, ہم کس کے امتی کہلاتے ہیں. ہم وہ رسول مکرم کے امتی کہلاتے ہیں کہ جس نے راتوں میں اتنا طویل قیام کیا, اتنا طویل قیام کیا کہ حضور کے پیروں میں ورم آ جاتا, پیروں میں ورم آ جاتا کہ اللہ آسمانوں سے قرآن کی آیت نازل کرتا کہ محبوب اتنا طویل قیام نہ کرو, قم اللیل الا قلیلا, رات کے چھوٹے حصے میں قیام کر لو فقط. ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کئی راتیں ایسی رہی کہ میں نے دیکھا کہ حضور رات میں قیام کے لیے ٹھہرتے تو آنکھوں سے آنسو ایسے بہتے کہ سرکار کی ریش مبارک بھیگ جاتی اور سینے تک سرکار کا کرتا کچا ہو جاتا. اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کئی راتیں ایسی بھی میں نے دیکھی کہ سرکار کی عشقی ایسی بند آتی کہ اس کی آواز سے میں نیند سے بیدار ہوتی. سرکار کتنا رویا کرتے, کیا کہتا, رب اغفر لی امتی, ربی صلی امتی, ربی حب لی امتی. سرکار کی یہی دعا ہوتی, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, یا اللہ میری امت کو سلامتی عطا کر, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. ام المؤمنین بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بار سرکار نے پوچھا, اے عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو عطا کروں گا. ام المؤمنین نے جب دریا علم جوش پر دیکھا تو ام المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو اکثر دیکھا کہ آپ اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ مجھے ایک چیز عطا کر دیجئے کہ آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے. حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ اے عائشہ کوئی نئی چیز مانگی ہوگی, یہ کام میں دن میں 6 مرتبہ کرتا. ہر نماز کے بعد حضور کا یہ عمل ہوتا کہ اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا. حاضرین, اب ہم کو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے, وہ نبی جس نے اس امت کو اتنا چاہا کہ اس امت کی خاطر راتوں کی نیند کو گوایا, اس امت کی خاطر نگاہوں سے اس قدر کثرت سے آنسوؤں کو بہایا, اس امت کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے عطا کیے, اس امت کی خاطر حضور نے بہت کچھ کیا, بہت کچھ نگاہوں سے آنسو بہائے. اب ہماری ذات سے ایسا عمل نہ ہو پائے, کوشش کرنی ہوگی, اللہ پہلے مجھے بھی توفیق عطا کرے, آپ سب کو بھی توفیق دے. ہم کو کوشش کرنی ہوگی کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ایسا سرزد نہ ہو جائے جس عمل کو رسول کے سامنے پیش کیا جائے تو رسول کو افسوس کرنا پڑے, ہماری وجہ سے محشر کے دن حضور کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. ایسا عمل ہم کو نہ کرنا. اقبال نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے سزا دینی ہے تو سزا دے دے, جہنم میں ڈالنا ہو تو ڈال دے, لیکن میرے گناہوں کو میرے محبوب کے سامنے ظاہر نہ کر. حاضرین کرام, ہماری زندگی کو ایسی بنانے کی کوشش کریں. یہ جو جوانیاں ہم کو دی گئی ہے, یہ جوانی کے اندر ہمارے بازوؤں میں زور, پیروں کے اندر جو زور, سینے کا جو زور دیا گیا, یہ کسی کا گریبان پکڑنے کے لیے نہیں دیا گیا, یہ کسی پر اپنی آواز کو اونچا کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. یہ جوانی کی طاقت, یہ جوانی کا زور اللہ کی بارگاہ میں سجدے ادا کرنے کے لیے دیا گیا. اور یاد رکھیں, یہ جوانی ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جوانوں میں سے اپنے اولیاء کو چنتا ہے, اپنے اولیاء کا انتخاب اللہ تعالیٰ جوانوں میں کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت اتنی پسند ہے کہ روایات میں آتا ہے ایک جوان کا سجدہ 27 بھوڑوں سے زیادہ اللہ کو پسند ہے.
ایک جانب 27 ضعیف حضرات ہے اور ایک جانب ایک نوجوان کی عبادت ہے. یہ دونوں جب جا کر برابری پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جوانوں سے اتنی محبت ہے. یہ جوانی ہم نے جو کچھ بھی کرتے ہوئے گزاری اب تک گزاری، اب اس جوانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا. اللہ کے سامنے سجدے ادا کریں، اللہ کے سامنے خود کو ٹھہرائیں، اللہ سے بات کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بات کرنے کے لیے لائیں. اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے دوستی کریں، اس سے لاڈ کریں، اس سے پیار کریں. اللہ ڈرنے والی شے کا نام نہیں. وہ کسی نے کہا تھا صوفی کا خدا اور ہے، ملا کا خدا اور. مولوی ڈرا ڈرا کر پریشان کر دیتا ہے، ایسا کریں گے تو ویسا ہوگا، ایسا کریں گے تو جہنم میں ڈالے گا، ویسا کریں گے تو جہنم میں ڈالے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا تم کو عذاب دے کر. اللہ نہیں چاہتا بندوں کو عذاب دینا. اگر عذاب دینا چاہتا تو بخشش کے اتنے بہانے خدا نہیں دیتا. کبھی لیلۃ البرات کے طور پر، کبھی رمضان کے مہینے کے طور پر، کبھی رجب کی پہلی رات کے طور پر، کبھی شب جمعہ کے طور پر، کبھی لیلۃ القدر دے کر. یہ اتنے موقع ہم کو نہیں دیتا بخشنے کے لیے. اللہ ہم کو عذاب نہیں دینا چاہتا. اللہ تو ہمیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں کھلانا چاہ رہا ہے. اللہ تو ہم کو جنت کی اعلیٰ محلات میں رعایت عطا کرنا چاہ رہا ہے. وہ اللہ سے لاڈ کیا جائے، اللہ سے پوچھا جائے، مانگا جائے، حق سے پوچھا جائے، بولا جائے کہ مولا تیرے علاوہ کس سے مانگے. اگر ہم آپ سے نہ مانگے تو ہم جا کر کس سے مانگے؟ تیرے علاوہ کوئی تیرے علاوہ بھی تو نہیں. ایک کلمہ مجھے یاد آیا، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کلمات کہتا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اے اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے، بس تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی تو نہیں. جب یہ جملہ اللہ سنتا ہے فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، جب یہ جملہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ اللہ سے لاڈ پیار کیا جائے، اس سے محبت سے مانگا جائے، حق سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کو ایسا نہ پوچھا جائے کہ اللہ دینا ہے دے، نہیں دینا ہے نہیں. بابا اللہ سے کہے مولا مجھے عطا کر وہ جو کچھ میرے لیے بہتر ہے، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو تیری قدرت سے یہ بعید بھی نہیں کہ وہ چیز کو بہتر کر کے عطا کرے. مولا وہ چیز مجھے بہتر کر کے عطا کر، مگر مجھے عطا کر. اللہ سے مانگے، حق سے مانگے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اس کو پکارے. اللہ فرماتا، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے انا جالس عند من ذکرنی، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں جو مجھے یاد کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں جو مجھے یاد کرتے ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں. تنہائی میں بیٹھے کبھی مزے لیجیے گا. تنہائی کے یہ جوانی کے جو ایام ہیں ان کو بڑے مزے سے گزاریے حضرات، بڑے مزے سے گزاریے. یہ زندگی کے جو ایام ہیں بہت لذتوں سے گزارنے والے ہیں. تنہائی میں بیٹھے تصور کریں میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں. اللہ کو پکارے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکارتے جائے، اللہ بیٹھے گا آپ کے ساتھ. انا جالس، حدیث کہتی ہے، وہی حدیث قدسی، میں بیٹھ جاتا ہوں عند من ذکرنی، اس کے پاس جو مجھے یاد کرتا ہے. اللہ کی کمپنی کا بھی تو دیکھیے، اس کی کمپنی بھی تو انجوائے کریے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ذکر کرے. نماز میں آ کر جب پھر جائیں، نماز میں جب انسان پھیرتا ہے یہ تصور کرے کہ اللہ کے سامنے ہوں، اللہ سے کلام کر رہا ہوں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میرا من کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. نماز میں ٹھہرتا ہوں بس اللہ سے باتیں کرتا جاتا ہوں. اللہ سے گفتگو کی جائے، اللہ سے لاڈ پیار کیا جائے. آج کی مبارک رات اللہ کو یاد کرنے میں گزارے، ساری رات اللہ کا ذکر کریں. کہیں بھی ہو، مسجد میں بیٹھ کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسندیدہ جگہ مسجد اور ساری جگہوں میں سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. مسجد میں بیٹھ کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بیٹھیے، اللہ کا ذکر کریے، نماز ادا کریے، نماز ادا کریے. مولا علی کا فرمان ہے لیلۃ النصف من شہر شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اس کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزے کا اہتمام کرو. تو رات کے موقعوں پر اس رات عبادت کرے، نفل نمازیں ادا کرے، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرے، کوشش کرے. 4 رکعت نماز ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب سے سرکار نے فرمایا چچا ایک ایسی نماز نہ بتاؤں جو اپنے پڑھنے والوں کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے.
تو حضرت عباس نے کہا کہ ضرور، تو سرکار نے صلاۃ التسبیح سکھائی. صلاۃ التسبیح کا طریقہ گوگل پہ ماریے آپ حضرات کو مل جائے گا. 300 مرتبہ اس میں تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح پڑھنی ہے، 300 مرتبہ پڑھنی ہے. 4 رکعت نماز، انسان کے سارے گناہ معاف. ایک اور اچھا ٹوٹکا لے لیجیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، جو کوئی شخص 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو. میدان جہاد سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن میں اس کی سزا بتلائی گئی کہ جو جہاد کے میدان سے بھاگتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بات قرآن میں ذکر کی گئی جہاد سے بھاگنے والوں کے لیے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ کلمات اگر بندہ 3 بار پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ جہاد سے بھاگا ہوا ہو. گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب اگر ہوگا، یہ کلمات اگر سچے دل سے پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف. کیا ہے کلمات؟ مختصر: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 مرتبہ بندہ پڑھ لیتا ہے، سارے گناہ معاف. سید الاستغفار گوگل پہ سرچ کریں، 3 لائن کا وہ پڑھ لیجیے. عادت بنا لیجیے اس کو، فقط آج کی نہیں، ہر دن کی عادت بنا لیجیے. فجر اور مغرب کے بعد پڑھ لیں. اس کی فضیلت میں یاد آیا، فجر میں اگر بندہ پڑھتا ہے، مغرب سے پہلے انتقال ہوا، بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیا جائے. مغرب میں پڑھا، فجر تک انتقال ہوا، بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیا جائے. فجر اور مغرب کے بعد پڑھنے کا عادت عادی بن جائے، حساب و کتاب کے جھنجھٹ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس چیز کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں. تہجد کا اہتمام ضرور ضرور کریں. آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات ضرور پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمات کم از کم 100 مرتبہ 125 مرتبہ پڑھیں. اس میں اللہ کی پاکی کا ذکر ہے، اپنے گناہگار ہونے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارے اس انداز میں، اللہ تعالیٰ کو شک پر دعائیں کرتے ہوئے پکارتے جائیں، اس کا ذکر کرتے جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، اللہ کو یاد کریں، نوافل ادا کریں، نمازیں پڑھیں. اس انداز میں یہ رات کو گزاریں، نہ کہ یہ رات کو بے فضول کی باتیں کرتے ہوئے گزاریں. آج کی یہ مبارک رات میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے اور پھر یہاں سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو تبدیل کر دیجیے. جو کچھ برائیاں تھیں ہم نے ان برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں. اب ان چیزوں سے باز رہنے کی کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ آنے کو ہے. قرآن کی تلاوت کیجیے گا. سورۃ الملک حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ قرآن میں یہ 30 آیتوں والی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حجت کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اور وہ سورہ سورۃ الملک ہے. حضور فرماتے ہیں ہر عشاء کے بعد، ہر شام کے اوقات میں، مغرب عشاء جب بھی چاہے پڑھیے گا، اس سورت کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں. حاضرین کرام، یہاں سے اب رمضان کی تیاری کیجیے. اب رمضان کا استقبال کرنا ہے. رمضان کے استقبال کے بیانات یہ وہ ساری چیزیں ہو رہے ہوں گے. پریکٹیکل ہم کتنے ہیں، ہم عملی میدان میں کتنے ہیں، اس چیز پر توجہ کی جائے. ہم کو کوشش کرنی ہے کہ عبادات کرتے رہیں. یاد رکھیے یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے نا، یہ جوانی کو ضائع نہ جانے دیا جائے. ہم ایسے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ ہم کو دیکھے تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ کہ ہاں یہ بندہ، یہ میرا امتی تھا میری بات سننے والا، ہاں یہ میرا امتی تھا میری خوشی اور غم کا خیال کرنے والا، ہاں میرا یہ امتی تھا جو اس چیز کی پرواہ کرتا تھا کہ یہ کرے گا تو سرکار کو برا دکھے گا، لہذا سرکار کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ عمل کو چھوڑتا ہوں. اللہ رسول کے واسطے کچھ برائی چھوڑ کر تو دیکھے. ان حضرات کی کتنی خوشنودی ملے گی، ان حضرات کی کتنی محبتیں ہم کو ملے گی. حاضرین کرام، ان چیزوں پر تھوڑا توجہ ہم کو دینے کی کوشش کرنی ہے. پریکٹیکل لائف کو گزاریں. یہ ساری بیکار کی باتوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں. جائز ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ٹھاکا میں مسئلے پر میں نہ گزاریں. مبارک رات ہے آج کی رات. اللہ کی بخشش عام ہے. اللہ سارے گناہگاروں کو معاف کرنے سے تیار ہے. کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوگا، کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوگا، سب کے گناہوں کو معاف کرنے اللہ تیار ہے. اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو، اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ 8 لوگوں کے متعلق آیا ہے کہ ان کی بخشش نہیں کی جائے گی. کون لوگ ہیں؟ اللہ اتنی مبارک رات میں بھی ایسے لوگوں کو نہیں بخشتا. وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا.
جب تک کہ وہ لوگ شرک سے باز نہ آ جائے. دوسرا قتل کرنے والا, اللہ اس کو نہیں معاف کرتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کا اس نے قتل کیا. تیسرا وہ شخص جو شرابی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور پھر ایک شخص کے متعلق آتا ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا جو کسی شخص کے سامنے دل میں کینہ کپٹ بغض اور حسد رکھتا ہو. اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. اگر اس نے تم سے معافی مانگی ہے اس کو معاف کر دو. اس نے تمہارا دل دکھایا ہوگا, تمہارے ساتھ ظلم کی ہوگی, زیادتی کیا ہوگا, تمہیں برا کہا ہوگا, برا کیا ہوگا. اگر اس نے تم سے معافی مانگی ہے اس کو معاف کر دو, یہ سوچ کر کے کہ تم اس کو معاف کریں گے اللہ تم کو معاف کرے گا. اللہ ضرور معاف کرتا ہے. دل میں رکھنے سے اچھا اس کو معاف کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص کو بھی معاف نہیں کرتا جو دل میں کسی کے متعلق بین غلاظی اور کینہ کپٹ رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتا جو جادو وغیرہ کے معاملات میں ملوث ہو. اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتا. اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا جو رشتوں کو کاٹنے والا ہو, رشتوں کے اندر صلح رحمی کی بجائے رشتہ داروں میں دوریاں پیدا کرتا ہو, رشتہ داروں سے اپنے آپ کو محروم رکھ لیتا ہو, دور کر لیتا ہو. ایسوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ایسوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا. روایات میں آتا ہے جو والدین کا نافرمان ہو, والدین کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرتا. لہٰذا حاضرین کرام اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے بخشش طلب کرے. وہ خدا ہے آج دینے کو تیار ہے, بخشش چاہتے ہیں اس کو پکارے یا غفار مجھے بخشش عطا کر, اللہ معاف کرے گا. اس سے توبہ مانگے, رزق مانگے. کاروبار نہیں چلتا, روپیے پیسے کی کمی ہے, قرض کا بوجھ ہے, اللہ کو پکارے. آج اللہ دینا چاہتا ہے, آج اللہ آپ کو کروڑوں روپے دینے تیار ہے, آج اللہ آپ کے کاروبار کو پروان چلانے تیار ہے, آج اللہ آپ کے قرضوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے. اس کو پکارنا ہوگا, اللہ مجھے عطا کر دے, قرض زیادہ ہے اس کو مٹا دے. اللہ دے گا تم کو اتنا کہ قرض مٹا سکو گے. میرا کاروبار نہیں چلتا, مولا کاروبار بڑھا دے, اللہ کاروبار بڑھا دے گا. میں بیمار ہو گیا ہوں, مولا صحت عطا کر دے, اللہ صحت عطا کرے گا. اس سے جو کچھ مانگنا ہو آج مانگا جائے. وہ خدا آج ہر چیز دینے پر تیار ہے. وہ بڑی تیاریوں کے ساتھ آسمان دنیا پر آیا ہے. اپنی رحمت کی نظر کو, رحمت کی چادر کو ساری کائنات پر ڈالا ہوا ہے کہ کوئی آ جائے آج میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. مانگ کر تو دیکھے, میں اس کی جھولی بھرنے تیار ہوں. بیمار کو صحت دے دوں گا, مخلوق کو قرض کی ادائیگی کی سبیل دے دوں گا, پریشان زدہ کو خوشحالی اور بہاری دے دوں گا. عمر میں کمزوری ہے, عمر کے اندر صحت کے اندر کمزوری ہے, طاقت اور توانائی عطا کر دوں گا. عمر میں برکت چاہتے ہو, لمبی عمر مانگو دے دوں گا. تم کو جو کچھ چاہیے میں دوں گا. آج اللہ فرماتا ہے مانگو مجھ سے میں دینے تیار ہوں. حاضرین کیا بڑی مبارک جب آئی ہے کہ مبارکات کو ضائع نہ کریں, اللہ اللہ کرتے ہوئے گزارے, اس کے سامنے گر گراتے ہوئے رونے کی کوشش کریں. رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کریں, رونے کی کوشش کریں. صورت بنائے ویسی, اللہ تعالیٰ وہ چہروں کو بھی دیکھ کر رحم کھاتا ہے. استغفار کی کثرت کرے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یا کوئی بھی استغفار کے اور کئی اور کلمات ہے, کوئی بھی کلمہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے, ہر روز استغفار کرنے کا عادی بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے, ہر غم سے اس کو آزاد کر دیتا ہے, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب کچھ دیتا ہے. حاضرین کرام لہٰذا آج کی مبارک رات میں درود کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں, اللہ کی بارگاہ میں آیت کریمہ کے نذرانے پیش کریں, اللہ سے دعائیں کریں, نمازیں ادا کریں. اس انداز میں آج کی یہ رات کو گزاریں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اس ذات باری سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور ہمیں بھی اس زمرے میں شامل کرے گا جس کی آج رات بخشش اور مغفرت کر دی گئی ہوگی. ایسا گزارنے کی کوشش کریں, ہم بھی کریں گے, آپ بھی کوشش کریں, اللہ سے توفیق طلب کریں کہ مولا ہم کو ایسی گزارنے کی توفیق عطا کر آج کی رات کہ ہم صبح کے وقت اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے محفوظ سمجھے, اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے محروم دور سمجھے جیسے کہ بچہ ماں کی گود سے پیدا ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی حاضرین کرام کوشش کریں آج کی رات اچھے سے گزاریں. بڑی مبارک رات ہے. حضور آج کی رات کا عبادتیں کیا کرتے تھے. آج کی رات آگے بھی ایک عمل, قبرستانوں کو جائیں, اپنے مرحومین کے پاس جائیں, جا کر ان کی قبروں کی زیارت کریں, وہاں جا کر ان کے لیے فاتحہ گزاریں, ان کی مغفرت کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں. وہ حضرات بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے گھر والے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں.
لہذا حاضرین کرام ان کچھ اعمال کے ساتھ اور بھی کچھ مزید اعمال آپ اچھے کر سکتے ہیں، تو جتنا موقع مل رہا ہے اتنا کریے، اللہ جتنی توفیق دے رہا ہے اتنی توفیق کو اختیار کریے اور وہ سارے اعمال کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کو بھی اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی میں مل جائے، اللہ کی جانب سے ہم کو بھی معافیت اور بخشش کے مجھ سے مل جائے۔